آپ BBC اردو سروس کا پروگرام سیروین دیکھ رہے ہیں۔ ملک میں آنے والی حکومت کو معاشی لحاظ سے کافی چیلنجز کے سامنے رہیں گے۔ 11 مئی کو قوم نے نواز شریف کی پارٹی کو اکثریت دے کر ایک بڑا مینڈیٹ دیا ہے اور اب انہیں اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ملے گا۔ اسی تناظر میں ہمارے بزنس کے نامہ نگار خرم حسین نے PMLN کے سیکرٹری جنرل سرتاج عزیز سے ملے اور ان سے پوچھا کہ حکومت میں آنے کے بعد آپ کی فوری ترجیحات کیا ہوں گی اور ان پر کس طرح عمل درآمد ہوگا۔ پہلے تو یہ الیکٹریٹ کی میچورٹی ہے کہ انہوں نے پرفارمنس پہ بیس کر کے ایک پارٹی کو پورا مینڈیٹ دیا، کیونکہ ان حالات میں جتنے چیلنجز ہیں، اگر ایک سپلٹ مینڈیٹ آتا جس میں میجورٹی نہ ہوتی اور کولیشن گورنمنٹ بنانا پڑتی تو یہ چیلنجز آپ ڈیل نہیں کر سکتے تھے۔ تو ان حالات میں ظاہر ہے کہ ہماری پارٹی کی سب سے بڑی پرائرٹی تو اکنامک ریوائول ہے، اور اکنامک ریوائول کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پچھلے 6 سال میں جو ایوریج گروتھ ہے وہ 3% ہے GDP کا، حالانکہ ہماری 50 سال کی ایوریج 5.25 ہے، تو یہ بہت لوئسٹ ہے قریباً ہماری ہسٹری میں کہ اتنا ہو۔ تو یہ سب سے جو اہم پرائرٹی ہے کہ اس کو کس طرح ریوائیو کیا جائے۔ اگر آپ گروتھ ریٹ 5 یا 6% پہ چلا جاتا ہے بہت جلدی 12 مہینے میں، تو اس سے آپ کے ایک تو انکم بڑھے گی، تو ریونیو، آپ کا فسکل ڈیفسٹ کم ہوگا، آپ کے برآمدات بڑھیں گے، بے روزگاری کم ہوگی، غربت میں کمی آئے گی، اور اس طریقے سے آپ کے جو، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری ساورینٹی کے لیے بھی ریوائول ضروری ہے، کیونکہ جب آپ ڈیپینڈنٹ ہوں گے باہر والوں پر تو اگر ریوائول ہوگا تو آپ کی ڈیپینڈنس کم ہو جائے گی۔ تو اب اس کے لیے جب تک آپ انویسٹمنٹ کو ریوائیو نہیں کریں گے گروتھ نہیں بڑھے گا۔ ہمارا انویسٹمنٹ جو ہمارے پچھلے ٹینیور میں 20% چلا گیا تھا GDP، اب 12% رہ گیا، اس پہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب انویسٹمنٹ ریوائیول کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ریوائیول آف کانفیڈنس اینڈ ہوپ۔ آپ کے خیال میں جب تک مالی خسارے کو قابو میں نہیں لائیں کیا انویسٹمنٹ پاسبل ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہ ہم نے اپنے منشور میں لکھا ہے کہ ہم نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، نان سیلری نان ڈیولپ کو 30% کٹ کریں گے۔ اتنی زیادہ ویسٹیج ہے، اور سب سے زیادہ بڑھ کر یہ کہ جو ہمارے اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں، کارپوریشن پبلک سیکٹر کی، اس میں کوئی 300-400 ارب کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے۔ بجلی کی سبسڈیز جو ہیں وہ 500 ارب ہو گئی ہیں، جو ہمارے ڈیفنس بجٹ کے قریباً برابر ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اتنی لمپی اور اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اس کو آپ بہت جلدی، اور میرا خیال ہے کہ اگلی بجٹ میں اس پہ ریسٹین کرنے کا، تو اس میں سپیس نکلے گی کہ آپ اسٹیٹ بینک سے بورنگ کم کریں اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے موقع نکالیں تاکہ وہ اس سے یہ کر سکے۔ انرجی سیکٹر کو ٹیکل کرنے کے لیے امیجیٹ ٹرم میں آپ کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں، کیا روڈ میپ ہے؟ تو امیجیٹ یہ ہے کہ آپ نے اس وقت آپ کے جو لاسز ہیں وہ کوئی 24-25% ہو گئے، اس میں لینڈ لاسز بھی شامل ہے، چوری بھی شامل ہے، بلوں کی نان ریکوری بھی شامل ہے، وہ لائن لاسز میں نہیں ہے لیکن اس کے بعد علاوہ ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بیٹر گورننس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ ان کارپوریشن میں صحیح لوگ لائیں گے اور صحیح طریقے سے کریں۔ اس کے بعد جو آپ کی سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو انرجی کا مکس ہے اس میں آپ کی ڈیپینڈنس فیول آئل پہ، 94 کی جو پالیسی تھی IPPs کی، اس کی وجہ سے ابھی بھی ہم گیس میں ڈائیورٹ کرنے کے بعد بھی 40% بجلی جو ہے وہ امپورٹڈ آئل یا فرنس آئل پہ پروڈیوس کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں 14-15 روپے کا لگتا ہے اور 5-9 کام بیچتے ہیں، تو 5 روپے ہر یونٹ پہ، وہی تو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے۔ تو اس میں ہمیں کمی لانی ہے اور اس کو گیس پہ شفٹ کرنا ہے موجودہ صورتحال میں، ان ایفیشینٹ یوزز سے ڈائیورٹ کر کے۔ کٹے گی کس کو؟ بہت سے ان ایفیشینٹ یوزز ہیں گیس کے۔ CNG تو ایک ہے لیکن اس کو فوراً بند نہیں کر سکتے، لیکن ریڈکشن اس میں ہو سکتی ہے۔ لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اس وقت بھی گیس ایسے پلانٹس کو دے رہے ہیں اور فیول آئل بھی ایسے پلانٹس کو دے رہے ہیں جن کی ایفیشنسی 20-25% ہے۔ وہی گیس اگر آپ 60 والے پرسنٹ کو دیں، وہ زیادہ پروڈیوس کرے تو آپ کو زیادہ بجلی مل گئی اسی آئل سے، تو اس کو آپ ریسٹرکچر کر سکتے ہیں۔ جب تک وہ پلانٹ ریفربش نہیں ہوتا تو اس کو آپ بے شک بند کر دیں، آپ یو آر بیٹر آف، کیونکہ آپ ویسٹ کر رہے ہیں انرجی کو۔ آپ کی گورنمنٹ گرانٹ آف MFN اسٹیٹس، ٹریڈنگ اسٹیٹس ٹو انڈیا کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ کیا امیجیٹ ٹرم کوئی پرائیورٹی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں نا جی، یہ ایک سوال جو ہے، یہ جو براڈر ریلیشن شپ ہے انڈیا، اس سے تعلق ہے اس کا، صرف آئسولیشن میں آپ اس کو نہیں لے سکتے۔ تو جب ہائیسٹ پولیٹیکل لیول پہ آپ ایک فریم ورک بنائیں کہ جی ہم نے یہ کیا، آپ نے ریسیپروکیٹ نہیں کیا، ہم نے یہ کیا، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا، تو ایک جو آئیڈینٹیفائی کریں گے کون سی چیزیں ہم کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ٹریڈ اس میں ایک ہوگی، اور تھوڑا سا لنک اس کا نان ٹیرف بیریئر سے ہے، کیونکہ اس پہ ہمیں خاص طور پہ زراعت کے شعبے میں ریسیپروکیشن اچھی نہیں ملی۔
آج سیربین کا بڑا موضوع تھا پاکستان میں شدت پسند حملوں کے خاتمے کے لیے طالبان سے مذاکرات۔ متوقع وزیر اعظم نواز شریف نے آج لاہور میں پارٹی کے اجلاس کے بعد اپنے پہلے پالیسی مذاکرات کے عزم دہرایا، لیکن کیا فوج بھی اس پر تیار ہوگی؟ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے اس بارے میں BBC اردو سروس کو بتایا۔ پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں بشمول افواج پاکستان کے، وہ ڈیفینیٹلی انہیں آن بورڈ لیا جائے گا، اور جب بھی اس طرح کی کوئی موو ہوگی تو افواج جو ہیں وہ سول حکومت کی پشت پہ ہوں گی اور آن بورڈ ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ سیربین میں پیش ہونے والے موضوعات اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں یا کسی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پر bbcurdu.com پر آئیں۔ یہاں دنیا بھر کی خبریں، تبصرے اور تجزیے موجود ہیں۔ آپ BBC اردو سروس کے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے اپنے تاثرات ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں۔ اب سیربین اختتام کو پہنچا۔ عنبر شمسی اور ارم کرانی کو اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔